الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ صلوات پڑھتے بر محمد رب۔ عشر مجالس کی آج 5ویں گفتگو ہے اور عنوان سخن قرار دیا گیا ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کے جس آیے شریفہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ صاحبان ایمان جو راہ خدا میں اصلاح کی غرض کی خاطر نکلتے ہیں اور اللہ سے ہی معاملہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ اللہ نے مومنین سے ان کے نفس اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، نفس کے مقابل میں اموال کے عوض میں انہیں جنت دی ہے، مگر یہ صاحب ایمان یقاتلون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، جہاد در راہ خدا کرتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جب راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں تو یا وہ قتل کریں گے یا قتل کیے جائیں گے۔ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، یہ اللہ نے توریت و انجیل و قرآن میں وعدہ دے رکھا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اے صاحبان ایمان، اگر تم نے اللہ سے ایسا معاملہ کیا ہے کہ اپنے نفوس کو خدا کی بارگاہ میں لٹا دیتے ہو، اپنے مال کو راہ خدا میں دیتے ہو اور اس کے بدلے جنت لیتے ہو، تو یہ معاملہ کسی اور سے نہیں ہے، خدائے وحدہ لا شریک سے ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، ایسے معاملے پہ اور ایسا معاملہ تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ معاملہ خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ معاملہ کرتے ہیں نا،
اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں اور برائیوں کے خاتمے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مصلح کیسا ہونا چاہیے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، وہ عابد ہیں، وہ حامد ہیں، تائب ہیں، عابد ہیں، حامد ہیں، سائح یعنی ہر شے میں خدائے وحدہ لا شریک کو دیکھتے ہیں۔ الراکعون، اور رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے معبود میں اپنے سر کو رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اتنی منزلوں پہ فائز ہونے کے بعد اب نکلتے ہیں اصلاح کی خاطر۔ الآمرون بالمعروف، ہمیں تو امر بالمعروف کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے معروف کو پہچاننا ہوگا، پھر امر بالمعروف سمجھ میں آئے گا۔ پہلے منکر کو جاننا ہوگا، پھر نہیں عن المنکر سمجھ میں آئے گا۔ بس دو لفظوں میں بات کو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ معروف کسے کہتے ہیں تاکہ امر بالمعروف سمجھ میں آئے؟ میں کہاں مصلحین امر بالمعروف کہتے ہیں۔ شہید مرتضیٰ مطہری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حماسِ حسینی میں یہ بات لکھی ہے کہ معروف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اسلام کو، بشریت کو، انسانیت کو، مسلمان کو فائدہ پہنچ جائے اسے معروف کہا جاتا ہے۔ کہا ہر وہ کام جس سے اسلام کو، مسلمان کو، بشریت کو، انسانیت کو فائدہ پہنچ جائے اسے معروف کہا جاتا ہے، اور ہر ایسے کام کی طرف بلا دینا امر بالمعروف ہے۔ میں تھوڑا سا رک کر اس بات کو تو کہہ سکتا ہوں، یہ بہت بڑا پیغام ہے امر بالمعروف۔ اتنا اہم انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اتنا اہم پیغام ہے کہ حسین اسی امر بالمعروف کے لیے زہرا کے لال نے اپنا گلا کٹایا ہے۔ پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کتنا اہم امر بالمعروف ہوگا۔ ہر وہ شے، اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے مگر بالکل میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو اشارتاً کہہ سکتا ہوں، اگر اسکول سے، اگر کالج سے، اگر یونیورسٹی سے اسلام کو، مسلمان کو، بشریت کو، انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے نا تو یہ سب معروف کی فہرست میں، یہ سب کے سب ڈاکٹر سے، انجینئر سے، آئی اے ایس سے، پی سی ایس سے، اچھے عالم دین سے، یہ جتنی چیزیں ہیں اگر اسلام و بشریت و انسانیت کو فائدہ پہنچے تو یہ سب کے سب معروف کے ضمن میں آئیں گے۔ بلکہ امر بالمعروف کا دائرہ تو اتنا وسیع ہے کہ ہر وہ میدان جس میں مسلمانوں کو ضرورت ہے نا جن چیزوں کی، ان تمام میدان میں اپنے قدم پہ کھڑا ہونا اسے معروف کہا جاتا ہے۔ اپنے قدم پہ۔ اب جب اتنا کہہ چکا تو اتنی بات ضرور کہہ دوں گا، شیعتنا من لا یسأل الناس شیئا ولو ما تجوا۔ شیئا، ایک تو شیئا نکرہ ہے، دوسرا نفی کے بعد ہے۔ نکرہ در نفع عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ کہا ہمارا شیعہ مر جائے گا مگر کسی چیز کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے گا۔ یہ کسی چیز، یہ شیئن کیا ہے؟ یہ شیئن کیا ہے؟ کیا مال کے لیے فقط ہاتھ نہیں پھیلائے گا مگر علم کے لیے ہاتھ پھیلا دے گا؟ کہا کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں ہاتھ نہ پھیلائے گا۔ الآمرون بالمعروف والناہون للمنکر والحافظون لحدود اللہ، مصلحین خدا کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، پھر قرآن بشارت دے رہا ہے کہ ایسے مومنین کو بشارت ہو۔ آئے کریمہ میں 2 مرتبہ بشارت دی گئی۔ بس عزیزان محترم، ایک چھوٹا سا کارواں ہے جس میں قافلہ سالار جو قافلے کا ہے نا، ایک کارواں آگے بڑھ رہا ہے، مگر آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ کے بقول حماسے اور عرفان میں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ کاروان کوئی معمولی کاروان نہ تھا، ایک کاروان عشق تھا، اور اس کاروان عشق کے سالار کو حسین کہا جاتا ہے۔ کاروان عشق کے سالار کو، کاروان عشق تھا، کاروان عشق
عشق رواں ہو رہا تھا، اور کاروان عشق کے سالار کو حسین کہا جاتا ہے۔ مگر یہ کیسا سالار ہے، یہ کیسا رہبر ہے، یہ کیسا رہنما ہے، توجہ کریے گا۔ مدینے سے اٹھ رہا ہے، مکے کی طرف جا رہا ہے، ہر طرف مایوسیاں چھائی ہوئی ہیں، بصرے میں مایوسی چھائی ہوئی ہے، کوفے میں اداسی چھائی ہوئی ہے، اور مکے میں تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور چاروں طرف شام میں بھی ظلم کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ مگر خدا کی قسم، جو ذات ظلم و استبداد کے قصروں کو لرزا دے رہی ہے نا، وہ ذات حسین ابن علی ہے، وہ ذات حسین ابن علی ہے۔ اب جب اتنا کہہ چکا تو کہوں گا، مایوسیوں سے چھائی ہوئی تاریک گھٹا میں، چاہے وہ مکے میں چھائی ہو، چاہے وہ بصرے میں چھائی ہو، چاہے وہ کوفے میں چھائی ہو، چاہے وہ شام میں چھائی ہو، چاہے وہ اس زمین پہ چھائی ہو، مایوسیوں سے چھائی ہوئی تاریک فضا میں جو امید کی کرن ڈال دے، اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ آخر ہر ایک خط کیوں لکھ رہا تھا، ہر ایک کھڑا کیوں ہو رہا تھا، ہر ایک میں جوش و ولولہ کیوں آ رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سالار اتنا عظیم ہے نا، اتنا مضبوط سالار ہے کہ ابھی سالار کو دیکھا ہی نہیں ہے، صرف اتنا سنا ہے کہ کاروان عشق کا سالار مدینے سے نکل کے مکے آ گیا تو کوفے میں تہلکہ مچ گیا، کوفے میں تحرک ہونے لگا، بصرے میں تحرک ہونے لگا، مکے میں لوگ آنے لگے۔ چند شخصیتوں کا عرض کیا تھا، اب بغیر تمہید کے جڑوں گا۔ دو شخصیت اور مکے میں ہیں، انہیں خلاصتاً عرض کروں اور پھر کوفے کے حالات عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو سے بالکل جڑا ہوا ہوں۔ امام علی مقام جب نکلنا چاہ رہے تھے مکہ چھوڑ کے، تو محمد حنفیہ کی جو امام علی مقام کے بھائی ہیں، 2 مرتبہ ملاقات ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ پہلی ملاقات مدینے میں ہے، جس میں وہ تفصیلی وصیت نامہ لکھ کر امام علی مقام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام دیا ہے۔ لیکن دوسری ملاقات بھائی 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ پہنچ چکے امام علی مقام، اور 8 ذی الحجہ کو مکے سے روانگی ہے۔ 4 مہینے کچھ دن مکے میں ہیں امام علی مقام، 3 شعبان اور 8 ذی الحجہ، اور مدینے میں وہ وصیت نامہ سے پرد کر کے نکلے ہیں۔ اتنے میں ابھی حج کا موقع بھی ہے، عمرے کا بھی وقت ہے۔ محمد حنفیہ آئے تاکہ 2 کام ہو سکے، عمرہ بھی انجام دے سکیں اور اپنے بھائی سے ایک مرتبہ پھر خدا حافظی کر سکیں۔ محمد ابن داؤد قمی نے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس دن صبح کو نکلنے والے تھے، اس رات کو جس کی صبح نکلنے والے تھے، رات کو محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے پاس، آج رات ہے کل صبح نکلنے والے تھے، تو رات میں محمد حنفیہ آئے، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے کہا، بھائی آپ کو معلوم ہے نا کوفے کے لوگوں نے والد کے ساتھ وفا نہ کیا، اور انہی کوفے کے لوگوں نے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ وفا نہ کیا، پیمان شکنی کی ہے۔ بھائی آپ کو بہتر معلوم ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی اہل کوفہ پیمان شکنی نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ کوفے نہ جائیے، مکے میں مقیم رہیے، اس لیے کہ آپ اہل مکہ کے نزدیک محترم ہیں، بڑے محترم ہیں۔ توجہ کریے گا، آپ کا احترام اہل مکہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ان باتوں کو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بتا سکوں، خود امام علی مقام نے کہا اگر میں مکے میں رک جاتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا۔ یہاں پہ امام علی مقام نے کہا، یا اخی قد خفتو، ماضی پہ قد لے آئے ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ماضی پہ قد آ جائے تو تحقیق کا یعنی یقیناً یہ کام ہو کے رہے گا، اور اگر مضارع پہ آئے تو تقلیل پہ دلالت کرتا ہے، اگر ماضی پہ آ جائے تو تحقیق پہ دلالت کرتا ہے۔ یا اخی قد خفت ان یغتالنی یزید بن معاویہ بالحرم فَأَكُونَ الَّذِي يُسْتَبَاهُ بِهِ حُرْمَةُ هَذَا الْبَيْتِ۔ بھائی مجھے یقینی طور پر اس کا ڈر ہے کہ اگر میں مکے میں رہ گیا تو یزید ابن معاویہ مجھے اسی حرم میں کھیل کے قتل کر دے گا۔
کیسی حرم میں گھیر کے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا جائے گا، حالت احرام میں خنجر چھپا کے لائے جائیں گے اور اسی مکہ مکرمہ میں حرم میں مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں وہ فرد بنوں جس کے ذریعے سے حرمت خانہ کعبہ پامال ہو جائے۔ ہم تو محافظ خانہ کعبہ ہیں، ہم تو بشریت کے محافظ ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے والے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حرمتیں پامال ہو جائیں۔ اللہ اللہ، ایک حسین ہے مگر دکھنے میں ایک لگ رہا ہے، یہی تو جوش نے کہا تھا، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ایک نہ سمجھیے گا، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ کیسا تحرک ہے، کیسا تحرک ہے عظمت سید الشہداء کو۔ تو بھائی اگر آپ مکے میں نہیں رہنا چاہتے، خدا کی قسم محمد حنفیہ کے میں الفاظ اگر پڑھوں نا تو عجیب الفاظ سید الشہداء کے لیے، انت نفسی و روحی و کبیر و اہل بیتی۔ بھائی آپ میرے نفس ہیں، میری جان ہیں، میری روح ہیں، انت کبیر و اہل بیتی، آپ ہمارے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اگر آپ چلے گئے تو نور امامت سے یہ کائنات محروم ہو جائے گی۔ اگر مکے میں آپ کے جان کا خطرہ ہے تو بھائی یمن چلے جائیے، یمن میں، اور اگر دیکھیے تو صحرا اور بیابان میں کسی ایسی جگہ کو تلاش کر لیجئے میرے بھائی جہاں آپ کی جان بچ جائے۔ کیا خدا کی قسم ایک بھائی کو اپنے بھائی سے بڑی تعریفیں کی ہیں محمد حنفیہ کی۔ ابراہیم آیتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب پر رسی تاریخ عاشورہ کے بالکل ابتدا میں اسے دیکھنا چاہیے تاکہ عظمت محمد حنفیہ، اور علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے تو میرات العقول میں کہا خاموشی اختیار کرنا چاہیے، یہ اہل بیت کے گھرانے کی ایک فرد ہیں محمد حنفیہ، یعنی عظمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بس اتنا کہہ کے اپنی بات کو، انتک نفسی و روحی و کبیر و اہل بیتی، بھائی آپ میری جان، میری روح، اہل بیت کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ اگر آپ چلے گئے تو نور امامت خاموش ہو جائے گا۔ مکے نہیں رک سکتے تو آپ یمن چلے جائیے، صحرا اور بیابان میں کسی ایسی جگہ کو تلاش کر لیجئے جہاں آپ محفوظ رہ سکیں۔ امام عالی مقام نے کہا اچھی بات ہے میرے بھائی، اگر آپ یہ کہتے ہو، رات کی بات تھی نا، اگر آپ یہ بات کہتے ہو تو میں سوچوں گا، میں فکر کروں گا، میں غور کروں گا۔ اچھی بات ہے۔ محمد حنفیہ واپس آ گئے مل کے، رات گزری، صبح کو پتا چلا امام حسین مکے سے نکل رہے ہیں۔ اب محمد حنفیہ کے کان میں یہ بات پہنچی کہ میرے بھائی مکہ چھوڑ کر کوفے کو روانہ ہو رہے ہیں۔ دوڑے دوڑے امام علی مقام کے پاس آ گئے، بھائی میں نے رات کو آپ سے گفتگو کی ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اس مسئلے پہ سوچوں گا، میں فکر کروں گا۔ ہاں میں نے یہ کہا تھا، پھر بات کیا ہوئی؟ آپ جا کیوں رہے ہیں؟ کس لیے مکے کو چھوڑ رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اتانی رسول اللہ بعد ما فارقتک فقال یا حسین اخرج، یا حسین اخرج۔ اس سے پہلے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ تشریعی ہے، ایک ارادہ تکوینی ہے۔ ارادہ تکوینی جو تخلف ناپذیر ہوتا ہے، یعنی خود اللہ جو انجام دے۔ ارادہ تشریعی جیسے ہم سے چاہا ہے نماز پڑھو، ہم سے چاہا ہے روزہ رکھو، ہم سے چاہا ہے حج کرو، ہم سے چاہا ہے زکوٰۃ دو، ہم سے چاہا ہے کہ اگر دین پہ آنچ آ جائے تو اپنی جان بھی دے دینا، اسی کو تو ارادہ تشریعی کہتے ہیں۔ ارادہ تشریعی اختیار کے ساتھ کوئی بھی منافات نہیں رکھتا ہے۔ بھائی نماز پڑھنے کو کہا ہے، ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان مختار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس علماء فاضل کے لیے اتنی بات کافی ہے،
کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حسین اخرج، کہا آپ جیسے ہی گئے نانا رسول خدا میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہہ رہے تھے اے حسین تم عراق کی طرف چلے جاؤ، ان اللہ شاء، ارادہ تشریح، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، حسین اپنے اختیار سے جائیں گے، کیوں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ بابا صاحب ایمان، اگر مومن کی بات یہ ہے کہ مومن اپنے جان اور مال کو راہ خدا میں دیتا ہے تو امیر المومنین کا بیٹا سید الشہداء کا کیا مقام ہوگا؟ ان اللہ اشتری یقاتلون فی سبیل اللہ، اپنے اختیار سے جاتے ہیں میرے حسین اخرج ان اللہ شاء یراک قتیلا، اللہ تمہیں راہ خدا میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ بھائی اگر ایسی بات ہے تو بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ اہل حرم کو؟ مگر عزیزان محترم جتنے لوگوں نے آ کر باتیں کی ہیں نا، عزم حسین کو تو دیکھیے، ثبات قدم حسینی کو تو دیکھیے، استقلال حسینی کو تو دیکھیے، اطمینان حسینی کو تو دیکھیے، اخلاص حسینی کو بھی تو دیکھیے۔ ہر ایک کہتا جا رہا تھا مگر ہائے رے جس گام پہ گامزن تھا زہرا کا لال، کتنی اطمینان کے ساتھ۔ اسی لیے تو مورخ کربلا نے کہہ دیا واللہ ما رأیت مکسورا قط قد قتل اہل بیتہ وولدہ واصحابہ اربت جاشم منہا، خدا کی قسم میری عقل حیران ہے، اس انسان کے بازوؤں میں کس کا خون رواں ہے، اس کے وجود میں کس کا قلب موجود ہے، اس کے بازو میں کون سی طاقت ہے؟ جتنا شہادت سے قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی اطمینان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کہ کیسا یہ انسان ہے، عقل حیران ہے۔ اور یہی بات کوفے میں جب آپ کی بہن زینب کبریٰ نے خطبہ پڑھا ہے تو مورخ کربلا نے کہا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پاؤں لرز رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ علی کی بیٹی آپ سچ کہہ رہی ہیں، نہ آپ کے گھر کو، نہ آپ کے جوانوں جیسا کوئی جوان ہے، نہ بوڑھوں جیسا کوئی بوڑھا ہے، نہ بچوں جیسا کوئی بچہ ہے، خدا کی قسم نہ آپ ذلیل ہو سکتے ہیں نہ کبھی ذلیل و رسوا کیا جا سکتا ہے۔ ایسے عزم و استقلال کے ساتھ بھائی بچوں کو، خواتین کو، اہل حرم کو، تو امام علی مقام نے کہا ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بات کہہ دوں واضح نہ ہو سکے گی، اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ جنگ احد کا ایک واقعہ، اور اسے بھی ابراہیم آیتی رحمت اللہ علیہ نے بررسی تاریخ عاشورہ میں لکھا ہے۔ ایک خاتون تھی جنگ احد میں جس کا شوہر مارا گیا تھا، جس کا بیٹا مارا گیا، جس کا بھائی مارا گیا، اور جنگ احد میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی مارے گئے۔ مدینے میں یہ خبر پھیلی، یہ خاتون گئی اونٹ لے کے، اپنے شہداء کو اونٹ کی پشت پہ لاد لیا، اور جب ادھر سے آنے لگی، ادھر سے پیغمبر کی کوئی بیوی جا رہی تھی، راستے میں دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ پیغمبر کی بیوی نے اس خاتون سے پوچھا کہ احد میں کیا خبر ہے؟ کہتی ہے بڑی خوشی کی خبر ہے، جس کا بھائی مارا گیا ہو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کا بھائی مارا گیا ہو، جس کا شوہر مارا گیا ہو، اور جس کا خود کا شوہر اور بھائی مارا گیا ہو، یہ سارے مارے گئے ہوں، وہ کہہ رہی بڑی خوشی کی خبر ہے۔ کہا اس سے بڑی خوشی کی خبر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا نبی زندہ ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اللہ کا نبی زندہ ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ اما یہ ایک بت پرست خاتون تھی، اوس و خزرج کے گھرانے کے رہنے والی خاتون تھی، مگر نبی اور علی کے زیر سایہ جب پروان چڑھ جاتی ہے نا تو اس کا ایمان یہاں تک پہنچتا ہے، جذبہ فداکاری یہاں تک پہنچتی ہے۔ کہا ہر چیز چلی جائے مگر نبی بچنا چاہیے۔ تو زینب کے ایمان کا کیا اندازہ ہوگا، زینب کے ایمان کا کیا اندازہ ہوگا، زینب کے ایمان اور اخلاص کا کیا اندازہ ہوگا۔ جو عصمتوں کے حصار میں پلتی ہے نا اسی کو تو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، اسی کو تو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔
تو یہ تو کہیں گے نا مارئی تو اللہ جمیلا. ہمارے ہاتھ رسن سے بدھ جائیں یہ جمیل ہے. اگر رسن میں ہمارے ہاتھ بدھتے ہیں مگر نام محمد مصطفیٰ بچ جائے, توحید پروردگار بچ جائے, شریعت محمد مصطفیٰ بچ جائے. جب ایک بت پرست کی جذبہ فداکاری یہاں تک پہنچتی ہے تو جو پنجتن پاک کے حصار میں پل جائے اس خاتون کے ایمان کا کیا عالم ہوگا, حسین کے ایمان کا کیا عالم ہوگا, اخلاص حضرت ابی الفضل عباس کا کیا عالم ہوگا. کیسے کیسے سرما اپنے ساتھ لے آئے تھے. جس کا ایک مسلم ایک طرف ہوگا 500 کی فوجیں ایک طرف ہوں گی, ایک مسلم اکیلا ایک طرف ہوگا. ایسے ایسے سرما کو زہرا کے لال ان اللہ قد شاء یراہن سبایا, اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. دوسری ملاقات کو چھوڑ دیتا ہوں, صاحبان علم ہے, عمر ابن عبد الرحمن کی ملاقات ہے, مگر امام نے کہا ہے کہ میں نے تو عزم محکم کر رکھا ہے, مجھے تو جانا ہے. تمہاری بات ٹھیک ہے. وقد علم تو صرف ان کا جملہ پڑھ دوں, ان کے جواب میں میرے امام نے کہا تھا وقد علم تو انک مشیت بنصح وتکلمت بعقل ومہما یقضى من امر یکن, جو خط تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کے رہے گا, ہو کے رہے گا. اخذت برأیک او ترکتہ, چاہے تمہاری رائے پر عمل کروں یا چھوڑ دوں, لیکن فإنک عندی احمد مشیر, ہاں تم اچھے مشورہ دینے والے ہو. وانصح ناصح, میں سمجھ رہا ہوں کہ تم خیر خواہ ہو, مگر حسین کو تو کوفے جانا ہے. اب یاد رکھیے گا میں یہاں تک جب لے کر آ گیا تو 3 شعبان کو مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں, 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں, اور 8 ذی الحجہ کو ابھی نکلنا چاہ رہے تھے. اتنے میں کوفے میں شیعہ نے علی ابن ابی طالب کو پتہ چل گیا کہ امام عالی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے آئے. یاد رکھیے گا یہ جملہ جگہ جگہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید کیا. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ کوفے والوں کا خط آیا ہے تو حسین نکلے ہیں, حسین نکلے ہیں تب کوفے والوں نے خط بھیجا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. مکے آ کر متوجہ ہوئے کوفے والے کی, حسین نے پرچم مخالفت بلند کیا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے تاریخ میں کہ خط آئے ہوں تو حسین کی تحریک شروع ہوئی, نہیں, حسین کی تحریک شروع ہو چکی ہے تب کوفے والوں نے خط بھیجا ہے. اب آئیے شیعہ نے علی ابن ابی طالب, سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر پہ کب جمع ہوئے؟ جب یہ پتا چلا کہ حسین مدینے سے نکل گئے, اور مدینے سے نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف لائے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ یہ خبر بھی مشتہر ہو گئی, عام ہو گئی کہ یزید معاویہ واصل جہنم ہو چکا ہے, اس کی جگہ کے اوپر یزید جیسا بد کردار آیا ہے جس کو بڑے پیارے لفظوں میں یزید ابن مسعود نے کہا تھا شارب الخمور راس الفجور یدعی الخلافت علی المسلمین یتعمر علیہم بغیر رزم منہم ما قصر علم وقلت علم لا يعرف من الحق موطئ قدم, ایک قدم کے برابر جس کو حق کا علم نہیں ہے نا حق نہیں پہچانتا, ایسا آ گیا. اب یہ سوچنے لگے, توجہ کریے گا, 20 سال تک اب یہاں غور طلب باتیں ہیں, کچھ ایک صلوات کا سہارا دیں. اب یہ ایسے اندازہ ہوگا اپنی بات کو کہنے کے لیے, ایسے اندازہ ہوگا کہ امیر شام سن 41 ہجری میں حاکم بنا ہے تمام ممالک اسلامیہ کا, اور واقع کربلا سن 60 ہجری میں شروع ہوا ہے, سن 61 ہجری میں. 20 سال تک اس امیر شام نے 20 سال کے اندر کیا کیا ہے, اسے ذرا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو کوفے میں مخالفتیں شروع ہوئیں, کیا سب شیعہ نے حیدر کرار تھے؟ کیا سب علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے تھے؟ آخر مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ اتنے خط لکھے گئے گے. ابھی میں تینوں طرح کے جو خط آئے ہیں نا وہ سب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا, مگر جب تک مولا کائنات 3 وجہ لکھی ہے, 3 وجہ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہاں پہ یہ بات ملے گی؟ زندگانی امام حسین سید ہاشم رسولی محلاتی, اتفاق سے جن رائٹروں میں سے جن سے مجھے عشق ہے نا ان میں سے ایک یہ,
ان میں سے ایک یہ ہیں، اور میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بات کہہ سکتا ہوں، جہاں پر بھی ان کی کتابیں ملے انہیں لے لینا چاہیے۔ سید ہاشم رسولی محلہ تھی، زندگانی امام حسین، بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب تک مولائے کائنات حاکم رہے نا تو مرکز حکومت کہاں تھا؟ مرکز حکومت کہاں تھا؟ کوفے میں تھا نا، مرکز حکومت کوفے میں تھا۔ مولا کے شہادت کے بعد اور صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد یہ مرکز حکومت کہاں چلا گیا؟ شام چلا گیا۔ تو یہ جو کوفے والوں میں کھلبلی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جو امیر شام یا یزید کے خلاف لکھ رہے تھے اور امام حسین کو بلانا چاہ رہے تھے، ایک وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے تخت حکومت کوفہ میں آ جائے اور کوفہ مرکز حکومت بن جائے، اور شام والے چاہتے تھے کہ شام مرکز حکومت رہے۔ یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی بات ہے، اور انہوں نے وہاں کے اوپر اشعار کے ذریعے سے ان باتوں کو ثابت بھی کیا ہے۔ دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ اتنا ذلیل کیا تھا، اتنا ذلیل۔ رک کے ایک بات کہوں، کل عبداللہ ابن عباس کے جواب میں امام علی مقام نے ایک بات کہی تھی، اسے میں جلدی سے کہہ کے نکل گیا، اسے میں بہت جلدی کہہ کے نکل گیا۔ میرے بعض مخلص دوستوں کا کہنا ہے کہ بعض باتوں کو آپ بہت جلدی کہہ کے نکل جاتے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے کہا آپ بعض باتوں کو بہت جلدی کہہ کے نکل جاتے ہیں، انہیں ٹھہر کے آپ کو کچھ کہنا چاہیے تھا، ان پہ توجہ دلانے کی ضرورت تھی، ان پہ ٹھہر کے بات ہو۔ میں نے ان کا تہہ دل سے ابھی بھی یہاں سے بھی کہہ رہا ہوں، حقیقی معنوں میں دوست تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، من اہدا الی عیوبی، جو میرے عیب کو، کمیوں کو تحفے کے طور پر مجھے پیش کرتا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ۔ جب گفٹ دیا جاتا ہے تو دوسرے کو پتہ نہیں رہتا کہ ڈبے میں کیا چیز رکھا ہے، اسی لیے اہدیہ الیہ کی لفظ آئی ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کے جواب میں کہا اگر اہل کوفہ نے، توجہ کریے گا، امام علی مقام نے عبداللہ ابن عباس سے یہ کہا تھا لا یدعونی، یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں، فاذا فعلوا، اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا، کنوں؟ کوفے والوں نے اگر مجھے قتل کر دیا، یہ کریں گے، یستخرجوا علقۃ من جوفی، میرے وجود سے میرا خون نکال لیں گے، اگر انہوں نے ایسا کیا لسلط اللہ علیہم من یذلہم، ان پر ایسا مسلط ہوگا جو انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اچھا، اور کتنا گرائے گا ان کو، کتنا گرائے گا؟ حتی یکونوا اذل من فرام المرأہ، یہ فرام المرأہ کی ایام عادت میں، جو عادت ماہانہ اس میں خاتون جو کپڑا رکھتی ہے نا، وہ غلیظ خون سے وہ کپڑا کتنا پست ہوتا ہے، ان کی اوقات اس کپڑے اتنے بھی نہ رہے گی، بہت توجہ کی ضرورت ہے، اس کپڑے اتنی بھی نہ رہے گی۔ اب سنیے گا ہوا کیا تاریخ میں، امیر شام جب ممالک اسلامیہ کا حاکم بنا ہے نا، تو امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد کوفے اور بصرے کا جو گورنر بنایا ہے زیاد ابن ابی کو، زیاد ابن ابی کو۔ تو زیاد ابن ابی کون تھا؟ جس دن تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ، جس دن زیاد ابن ابی کوفے اور بصرے کا گورنر بن کے آیا، تاریخ نے لکھا ہے کہ اسی دن، پہلے ہی دن 80 آدمیوں کے ہاتھ کاٹے ہیں اس نے، 80 آدمیوں کے، اور یہ 2 جگہ کا تھا نا، 2 جگہ کا، پہلے دن کی بات ہے۔ اتنا انہیں ذلیل و رسوا کرو، 20 سال میں کوفے کے لوگوں پر اتنا ذلیل و رسوائی۔ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ مایوسیوں میں، ایک مدت سے چھائی ہوئی مایوسیوں میں، جب حسین مدینے سے نکل کے مکے میں پہنچے تو خدا کی قسم جیسے انہیں پتا چلا کوفے والوں میں کہ حسین مکے میں آ گئے ہیں، تو ان مایوسیوں سے تاریک گھٹا میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے لیے امید کی شعائیں نظر آنے لگی ہیں۔ اب ہمیں نجات مل جائے گی بربریت سے، اب ہمیں نجات مل جائے گی ظلم و ستم سے، اب ہم عدل و انصاف اور چین کی سانس لینے لگیں گے۔ یہ نہیں، اس نے بصرے میں اپنا جانشین سمرہ ابن جندب کو رکھا تھا، وہ بھی اتنا ہی ذلیل اور خبیث انسان تھا۔ اس نے کیا کیا؟ پہلے ہی دن 47 حافظ قرآن کو قتل کیا، 47۔ اور جس مدت اس کا جانشین بنا رہا، کس کا جانشین؟
کس کا؟ زیاد بن ابی کا. بھئی یہ دو جگہ کا گورنر تھا نا، ایک کوفے کا دوسرے بصرے کا. جب کوفے میں آتا تھا تو اپنی جگہ کے اوپر کسے بیٹھاتا تھا؟ اسے سمرہ بن جندب کو بیٹھاتا تھا. یہ اتنا خبیث انسان تھا جس مدت میں بھی اس کا جانشین رہا. 80,000 لوگوں کو قتل کیا ہے. اس کے باوجود کوفے میں شیعان حیدر کرار بچ جائیں، معجزے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہت توجہ کی ضرورت ہے. اعجاز کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی ہے ایسے ماحول میں سچے. تو شیعان حیدر کرار جو بس دیکھا ان کے ظلم سے ابھے ہوئے تھے. علامہ آیت اللہ علی نقی نقن جانے قربان ہو جائیں، واقعاً توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حق تو تھا کہ میں پہلے تعارف پیش کرتا. میں نے بہت استفادہ کیا ہے آپ کی کتاب شہید انسانیت سے. میں کہتا ہوں کہ پڑھے تو پھر انسان کو اندازہ لگے گا. شہید انسانیت کا مطالعہ کرنا چاہیے. قم میں میدان امام پہ، خیابان کارگر پہ ہمارے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے صحتی. انہوں نے چند فیلڈ میں تخصص حاصل کیا ہے، بہت توجہ کریے گا. ان کا ایک تخصص ہے کربلا کے اوپر. عاشورہ شناسی پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، جن کی ایک کتاب ہے کربلا حریم حریت. تو میرے قریب تھے، میں قریب تھا. میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو جو میرے گھر کی لائبریری ہے؟ میں نے کہا کیا استاد؟ کہا کہ میں نے اپنی پوری لائبریری کا موضوع ہے سید الشہداء. بہت توجہ کریے گا. دنیا میں امام علی مقام پہ جو کتاب لکھی جاتی ہے اور چھپتی ہے میں اسے حاصل کرتا ہوں. تو میں نے اپنے استاد سے کہا استاد ہمارے ہندوستان کے ایک عالم دین ہیں، بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے شہید انسانیت. جیسے ہی میں نے کہا اس کتاب کا نام ہے شہید انسانیت، فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے شہید انسانیت، میں بھی اس موضوع پہ کتاب لکھوں گا. میں بھی نام ہی دیکھ سن کے کھڑے ہو گئے. شہید انسانیت نام کی کتاب لکھی گئی. جو راہ انسانیت میں شہید ہو اسی کو تو شہید انسانیت کہا جاتا ہے. اسی کو تو انسانیت کے لیے جس نے اپنا خون دیا ہے اسی کو تو شہید انسانیت کہا جاتا ہے. میں نے بڑا استفادہ کیا ہے، بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے، اور مسلسل اٹھاتا ہوں. اور ہر اپنے چاہنے والے کو ایک طالب علم ہونے کے عنوان سے اتنا تو حق رکھتا ہوں نا، طالب علم کے مجمع میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ اگر نہ دیکھا گیا تو گھاٹے میں رہے گا وہ طالب علم. اتنا ضرور کہوں گا، اتنا ضرور. ایک مقایسئی مباحثہ اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو اور علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مقایسہ کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنا ہوگا. اور اس سے پہلے آپ کی تاریخ پڑھنا ہوگی. میرے ایک بڑے مخلص دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی انصاف تم نے نہیں کیا. میں نے کہا کیا انصاف نہیں کیا؟ کہا تم نے ابھی تک اپنے ہندوستانی عالم میں سے کسی کا نام نہیں لیا، اتنے پڑھے لکھے عالم ہیں. میں نے کہا کہ بھائی میں متوجہ ہوں مگر میں سوچ رہا تھا کہ ان کی کوئی بات آئے وہاں کے اوپر نقل کروں. میں نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ اس لیے کہ فارسی زبان کی ایک مثل ہے کہ جب تندور گرم ہو تب روٹی چپکائی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. کا گھٹن کا یہ ماحول تھا. یہاں سے زہرا کے لال کو اور حسین کے انقلاب کو سمجھنا ہوگا. ایک اور بات کہہ دوں، ایک بہت پڑھے لکھے شخص ہیں، انہوں نے کربلا کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے. میں وہاں اشرا پڑھنے گیا، میرا بالکل پہلا سال تھا، تو میں نے شہید حماس حسینی کا خلاصہ کیا اور خلاصہ کر کے وہی پڑھ رہا تھا جو انہوں نے لکھا تھا. اسی کو جس طریقے سے بھی خلاصہ کیا میں نے وہی پڑھتا تھا. اور مجھے کیا پتا بھئی ہمارے یہاں تو مجمع میں ماشاءاللہ سے مفکرین ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں، مؤرخین ہیں، مصنفین ہیں اور صاحبان علم و فضل ہیں. لیکن مجھے کیا پتا کہ اس میں بھی ایک صاحب ایسے ہوں گے جنہوں نے کربلا کے موضوع پہ کتاب لکھی ہوگی اور ان کی کتاب کا نام تھا کربلا ایک یادگار انقلاب. مگر بیٹھے تھے اور ہر دن آئے اور مجھ سے بہت محبت کرنے لگے. میرے پیچھے آتے تھے مجھ سے. اور میں کیا پڑھ رہا تھا؟
میں تو صرف ان کی کتاب کا خلاصہ کر کے جا کے پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا مولانا مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کس مفکر اور کس رائٹر کو آپ پڑھ کے آتے ہیں؟ کتاب لکھا ہوا انسان تھا، میں ایک چھوٹا سا طالب علم تھا۔ یہاں سے حوضے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، یہاں سے حوضے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک جلسہ رکھا یونیورسٹی کے پروفیسروں کے ساتھ، کوئی لسانیات کا پروفیسر تھا، خدا کی قسم میں نے اس دن سمجھا حوضہ کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ 4 گھنٹے تک ہم لوگوں کی بیٹھک رہی، مگر میں نے خدا کا اتنا شکر کیا کہ حوضہ ایک طالب علم کی فکر کو کتنا وسیع کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف حوضے ہی میں ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی جگہ یہ نعمت نہیں مل سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں بار محمد اور آل محمد۔ اسے قدر کرنے کی ضرورت ہے، اسے قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم اور آپ کی آخری منزل ہے بننے کی۔ اب یہاں سے جا کے ہندوستان کے مکتب میں تھوڑی پڑھا جائے گا۔ اب آتا ہوں میں، علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لکھا کیا ہے؟ لکھا یہ ہے کہ چونکہ اب میں بہت خلاصہ کر رہا ہوں ان کی بات کو، ایک جملے میں کہا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ عقیدت نہ تھی کہ ان کو امام برحق مانتے ہوں جیسے علی مرتضیٰ امام برحق ہوں، مگر یزید کو جانے ہوئے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ایک حاکم چلا جائے دوسرا حاکم آتا ہے تو لوگوں کو کھوج ہوتی ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ کیا کرے گا۔ کہا جب جستجو بڑھی اور دیکھا کہ یزید اتنا فاسق و فاجر انسان ہے تو کہا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ زہرا کے لال سید الشہداء کو خط لکھا جائے۔ یہاں سے اس بات سے بہت ساری گرہیں کھل جائیں گے۔ بس میں نے 3 باتیں، ایک تو تخت کو پلٹانا تھا کوفے والوں کو، دوسری بات یہ لکھی کہ اوب چکے تھے، تیسری بات شیعان حیدر کرار اقلیت میں تھے جو امام علی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، وہ بڑی اقلیت میں تھے۔ وہ پہلا گروہ جو سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوا، وہ پہلا گروہ حقیقی علی مرتضیٰ کا چاہنے والا تھا، وہی وہ گروہ تھا جس نے لکھا تو کربلا میں آیا بھی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اب یہ لوگ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد وہاں کے اوپر ایک خطیب کھڑا ہو گیا، سلیمان ابن سرد خزائی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب ذرا الفاظ پہ غور کریے گا۔ سلیمان ابن سرد خزائی نے اپنے خصوصی مجمع میں کہا ان معاویہ قد ہلک، جملے پہ تو ذرا غور کرے، ان کتنے وزنی الفاظ کے ساتھ، ان معاویہ۔ اب میں کیسے بتا سکوں، کیسے اس کا معنی مفہوم، ہاں ایک ہی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں، عرب بھی نہیں ہوں کہ اس کی چاشنی کو آپ تک منتقل کر سکوں، مگر ہاں ایک حد تک جب انسیت ہو جاتی ہے تو معنی اور مفہوم کا شیرینی پتہ چلنے لگتی ہے۔ ان معاویہ قد ہلک وان حسینا قد تقبض علی القوم ببیعتہ، معاویہ تو واصل جہنم ہو چکا ہے، وہ تو مر چکا ہے۔ زہرا کا لال حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جوش و ولولہ کیسے آ رہا ہے، بیعت سے انکار کر دیا۔ وقد خرج الی مکہ، صرف انکار ہی نہیں کیا ہے، عملی میدان میں بھی قدم بڑھا دیا ہے، مکے نکل کے چلے آئے۔ حسین صرف کہنے والے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، حسین صرف کہنے والے نہیں ہیں۔ قد خرج الی مکہ وانتم شیعتہ وشیعت ابیہ، دیکھو تم ان کے بھی شیعہ ہو، ان کے والد کے بھی شیعہ ہو۔ انکم ان کنتم تعلمون انکم ناصروہ ومجاہدو عدوہ، دیکھو اگر تم ان کی مدد کر سکتے ہو، یہ پہلی تقریر ہو رہی ہے کوفے میں، اگر تم حسین کی مدد کر سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے لڑ سکتے ہو، فَأَعْلِمُوهُ، کھڑے ہو کر اعلان کرو، اپنی نصرت کا اعلان کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمُ الْفَشَلَ وَالْوَهْنَ فَلَا تَغِرُّ الرَّجُلَ فِي نَفْسِهِ، اور اگر تم اپنے اندر کمزوری اور سستی پاتے ہو نا تو دیکھو کسی کو غلط اندیشے میں نہ رکھنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ دینا۔ اتنا کہنا تھا، قالوا لا نقاتل عدوہ، ہم تو لڑیں گے، ونقتل انفسنا دونا، ہم حسین کی راہ میں اپنی جان دے دیں گے۔ فاکتبوا الیہ، فکتبوا الیہ، آپ خط لکھیے۔
آپ خط لکھیے، آپ خط لکھیے۔ اب جمع ہوئے تو خط لکھنے والے کون کون؟ خط لکھنے والے کون کون؟ بہت توجہ کریے گا۔ سلیمان ابن سرد خزائی، مسیب ابن نجمہ، رفاع ابن شداد، حبیب ابن مظاہر اور دیگر مخلصین شیعان امیر المومنین جو کوفے میں تھے، انہوں نے خط لکھا۔ خط کے الفاظ پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فالحمدللہ الذی، آپ ذرا غور تو کریں، یہ خط کے الفاظ بتا دیں گے کہ کن کن باتوں کی طرف ماحول کیسا تھا، فضا کیسی تھی، کتنی گھٹن کا ماحول تھا۔ خط میں لکھا جا رہا ہے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ خط میں لکھا جا رہا تھا فالحمدللہ الذی قسم عدوک جبار العنید، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے۔ حسین کے نام خط لکھا جا رہا تھا۔ معاویہ کو کس لفظ سے یاد کیا ہے؟ جبار العنید۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے آپ کے سرکش، ستمگر، ظالم دشمن کی ناک رگڑ دی ہے۔ خدا سبحان نے ناک رگڑ دی ہے، اسے نابود کر دیا ہے۔ ناکیں رگڑ دی ہے، قسم کا میں کیسے ترجمہ کروں؟ اسے کی ناکیں رگڑ دی ہیں، اس کی ناک کاٹ دی ہے، یعنی ذلت و رسوائی کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ فانتزا علی ہذہ الامہ فابتزها مالہا، اس نے اس امت پر حملہ کر دیا، اس امت کے مال کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وغصبها فیئہا، زبردستی اس کے مال کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ وتعمر علیہا بغیر رضا منہا، امت کی رضایت کے بغیر امت پہ حکومت کر رہا تھا۔ قتل خیارہا، امت کے اچھے لوگوں کو قتل کر دیا۔ واستبقى شرارہا، اور شریر لوگوں کو باقی رکھے رہا، شریر لوگوں کو۔ وجعل مال اللہ دولتا بین اغنیائها وجبابرتها، اور اللہ کے مال کو تو دست بدست ستمگروں کے ہاتھوں میں، جباروں کے ہاتھوں میں، اغنیاء کے ہاتھوں میں پھراتا رہا۔ فبعدا لہ کما بعدت ثمود، وہ نیست و نابود ہو گیا، ویسے ہی نیست و نابود ہو گیا جیسے قوم سمود نیست و نابود ہو گئی۔ اس کے بعد کے جملے میں لکھا ہوا تھا انہو لیس علینا امام، اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ بہت بڑی میری کمزوری یہ ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ مطالعہ، میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ طلاب ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، ذویل احترام ہیں، ایک لمحہ بھی ان کا ضائع نہ ہو۔ مطالب دینا چاہیے۔ میری ذاتی فکر یہ ہے، میرا ذاتی کہنا یہ ہے کہ مجلس اگر ہو تو واقعاً مجلس کی طرف بولو، یہ کہ میں اس کا حق نہیں ادا کر پاتا، مگر کوشش یہ کرتا ہوں کہ سامعین کے درمیان، اپنے محترم سامعین کو، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آنے والے نے ایسا کیا تو اس نے اپنے مجمع کو عزت دی ہے، اس نے مجمع کو عزت دی ہے، اس نے اس کی قدردانی کی ہے، اور خدا کی یہاں بھی جواب دینے سے محفوظ رہے گا۔ 400 500 300 1000 2000 کا وقت لے لیا اور کچھ بھی نہ بتایا۔ محرم آ کے گزر جائے، سارے لوگ تو تیاریاں کرتے ہیں، کچھ لوگ پرچم لگاتے، کچھ لوگ بینر لگاتے، کچھ لوگ فرش بچھاتے، کچھ لوگ کھانا کھلاتے، کچھ لوگ تبرک بانٹتے، فرش عزا بچھا کر بیٹھ کے روتے ہیں۔ تو مجھ عالم کا، طالب علم کا جو ممبر پہ آ کے ذکر حسین کرتا ہے، اس کی کیا ذمہ داری؟ وہ کوئی تیاری نہ کرے؟ میں اپنے محترم سامعین سے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ ایسے ہی آ جائے، وہی پرانا لیے ہوئے آ جائے، وہی سوچ لے فقط
سوچی سوچائی باتیں بغیر تحقیق کے، بغیر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ یہ بڑی اہم، بہت اہم سرمایہ ہے۔ کب ہم اس عظیم سرمایہ سے فائدہ اٹھائیں گے؟ ہم اپنی سماج و معاشرے کو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بہت توجہ کریے گا، بات یاد آ گئی تو یہاں پہ آپ کے سامنے، آپ کہیں جائیے اور کسی بچے سے پوچھے بیٹا کس کلاس میں پڑھتے ہو، سنیے گا، تو وہ کہے ہائی اسکول۔ دوسرے سال بھی جائیے، بیٹا کس کلاس میں ہو، پھر کہے ہائی اسکول۔ تیسرے سال کس کلاس میں پڑھتے ہو بیٹا، ہائی اسکول۔ چوتھے سال ہائی اسکول۔ اما جب دیکھیے یہ ہائی اسکول میں ہے، یہ جب دیکھیے ہائی اسکول، ہائی اسکول، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یا پڑھتا نہیں ہے یا پڑھایا نہیں جاتا ہے، یہی تو مطلب ہوا، یا پڑھتا نہیں ہے یا پڑھایا نہیں جاتا۔ آپ بتائیے، یہ جو MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان سے کسی دن آپ پوچھئے کہ آپ 5 سال میں کتنے گھنٹے آپ درس لیتے ہو، یہ پوچھئے 500 گھنٹے لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ شاید 500 گھنٹے نہیں پڑھتے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ان سے آپ ایک دن پوچھ کے دیکھیے تو 1000 گھنٹے اٹینڈ کرتے ہیں، یہ کلاس 1000 کلاس اٹینڈ کرتے ہوں جو بنتے ہیں 5 سال میں MBBS ڈاکٹر، شاید 1000 جلسے نہ لیتے ہوں۔ ہم تو جب سے پیدا ہوتے مر جاتے، کتنی مجلسیں سنتے ہیں، کتنی مجلسیں سنتے ہیں؟ میں قسم تو نہیں کھا رہا ہوں مگر آپ کو بتا دوں، ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے کے رہنے والے تھے یا مکے کے رہنے والے تھے۔ میں نے پونے میں ایک مجلس پڑھی، ایک 60 سال کا انسان آ کے کہا کہ آج مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ کی مادر گرامی کا نام آمنہ تھا۔ اس لیے میں تاکید سے پڑھتا رہتا ہوں، میں خود اپنے لیے اس بات کو پڑھتا ہوں، نبی امام کی جب بھی کسی ولادت اور شہادت پہ گفتگو کرتا ہوں تو ان کی والدین کا تذکرہ تبرکاً کرتا ہوں، تبرکاً کرتا ہوں۔ یہ تو سماج اور معاشرہ، پھر کیا کہیے گا آپ، پیدا ہو کے مر جائے گا۔ ہائی اسکول، ہائی اسکول، جب پوچھئے توجہ کریے گا، جس سال محرم آتا ہے، جس سال محرم آتا ہے، مجمع سے پوچھئے کس کلاس میں ہو، ہائی اسکول، ہائی اسکول، ہائی اسکول، ہائی اسکول۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا بس 2 ہی مطلب ہے، یا آنے والا بتاتا نہیں ہے یا بیٹھنے والا سنتا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ ہی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، لکھا خط میں جڑ جاؤں اپنی بات سے، لکھا خط میں انہو لیس علینا امام، ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں، اقبل، یہ پہلا خط تو پڑھوں عزیزان محترم، مگر میں چاہتا ہوں آج تینوں خط پڑھ دوں، مختصر ہے، آپ کا میں زیادہ وقت تو نہ لوں گا، انشاءاللہ اپنے وقت سے اتر جاؤں گا۔ لکھا انہو لیس علینا امام، لیس علینا امام۔ میں اسی لیے تو اتنی بات تو صرف مشورتاً کہہ سکتا ہوں، یقیناً اس پہ اہل قم کو، طلاب ذوی الاحترام کو، بزرگان قم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سید الشہداء کے اوپر 10 روزہ 15 روزہ 20 روزہ اچھے سیمینار کی ضرورت ہے قم کی سرزمین کے اوپر، جس میں تاریخ کربلا کو مکمل طریقے سے، تحلیلی طریقے سے۔ اور ایک دوسرا مشورہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ کم سے کم اگر ہم طلاب نے جمعہ کو ہی 4 گھنٹہ سید الشہداء کو دے دیا جائے۔ میں جوڑ رہا تھا اپنے گھر کے اوپر کہ کیوں نہ جمعے کو 5 گھنٹہ مباحثہ رکھا جائے صرف اور صرف سید الشہداء کے اوپر، تو سال بھر میں پوری تاریخ کربلا پڑھ ڈالے گا ایک طالب علم۔ ہفتے میں فقط 1 دن اور 4 اور 5 گھنٹے دے دیے جائیں نا، تو پوری تاریخ کربلا مکمل طریقے سے اس کے اوپر عبور حاصل ہو جائے گا۔
اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہ لیس علینا امام، ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے۔ اقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق، ہمیں امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے سے ہم سب کو حق کے اوپر مجتمع کر سکے۔ والنعمان بن بشیر فی قصر الامارہ، یہ نعمان ابن بشیر ہے نا، آپ ذرا جذبات تو دیکھیے کوفے والوں کے۔ نعمان ابن بشیر دارالامارہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ لسنا نخرج معہ، لسنا نجمع معہ فی جمعۃ، ہم جمعہ پڑھنے اس کے ساتھ نہیں جاتے ہیں۔ ولا نخرج معہ الی عید، ہم عید کی نماز پڑھنے اس کے ساتھ عیدگاہ میں نہیں جاتے۔ وقد ولو بلغنا انک اقبلت الینا، اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ آ رہے ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف اگر اتنا پتہ چل گیا کہ آپ آ رہے ہیں، اگر اتنا پتہ چل گیا تو اخرجنا ہو۔ نعمان بن بشیر کی حیثیت کیا ہے؟ فقط ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ آپ آ رہے ہیں تو ہم اسے کوفے سے نکال کے پھینک دیں گے، اور کہاں تک؟ حتی نلحقہ بالشام، اسے شام پہنچانے پہ مجبور کر دیں گے۔ یہ تاریخ میں اسے ارشاد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تاریخ میں یہ پہلا خط تھا، یہ پہلا خط تھا، اور آخری خط شبش بن ربیع نے لکھا ہے۔ یہ پہلا خط 10 رمضان المبارک سن 60 ہجری کو مکہ مکرمہ میں پہنچا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام کب پہنچے مکہ مکرمہ میں؟ 3 شعبان کو۔ پہلا خط کب پہنچا ہے؟ 10 رمضان المبارک سن 60 ہجری کو مکہ مکرمہ میں امام علی مقام کے پاس۔ لے کے کون گیا تھا؟ عبداللہ ابن مسمع اور عبداللہ ابن وال تیمی، یہ 2 خط لے کر گئے تھے۔ یہ پہلا خط ہے۔ دوسرا خط ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ دوسرا خط 2 دن کے بعد، بات میری ناقص رہ جائے گی، 2 دن کے بعد تبری نے لکھا ہے کہ 2 دن کے بعد، اس پہلے خط کے 2 دن کے بعد 53 عرض داشتیں تھیں، جس پہ 1 2 3 4 لوگوں کے دستخط تھے، مگر ارشاد شیخ مفید نے لکھا ہے 150 خط تھے، جس پہ 1 1 2 2 3 3 4 لوگوں کی دستخطیں تھی۔ پس تبری نے کیا لکھا ہے؟ کتنے خط تھے؟ 53، مگر ارشاد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 150 عرض داشتیں تھیں، جس پہ یہ 2 دن کے بعد گئے۔ اس کو کون لے کر گیا؟ قیس ابن مسہر سیداوی۔ توجہ، ان سے بہت کام ہے ہمیں اس عشرے میں۔ قیس بن مسہر سیداوی سے بڑی عظیم شخصیت ہے، کئی مرتبہ یہ آئے گئے ہیں کوفے، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ مسلم ابن عقیل کے ساتھ آنے والی شخصیتوں میں ایک قیس ابن مسہر سیداوی کی ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں نا تو یہ رکیں گے وہاں کے اوپر۔ مسلم ابن عقیل کے ساتھ آئے گا کون؟ یہی قیس ابن مسہر سیداوی آئیں گے۔ اچھا، قیس ابن مسہر سیداوی، عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن قدن اور عمارہ بن عبید، یہ 3 لوگ لے کر 2 دن کے بعد خط آئے۔ کتنے خط لے کر آئے تھے؟ 150۔ ہم تو ارشاد شیخ مفید کو لیں گے۔ اگر تبری اور ارشاد شیخ مفید میں تعارض ہو جائے تو میں تو چھوٹا سا طالب علم تبری کو نہیں لوں گا، ارشاد شیخ مفید کو لوں گا۔ میں کیوں تبری کو لوں گا؟ ارشاد شیخ مفید کو لے لیا۔ ہاں، 150۔ اس کے بعد پھر تیسرا گروہ کون تھا؟ ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ حنفی۔ انہوں نے جو خط لکھے، ان کے ساتھ جو خط بھیجا گیا ہے، اس میں انداز بدل گیا۔ انداز کیسے بدل گیا؟ انداز ایسے بدل گیا، بڑے پرزور الفاظ استعمال کیے گئے۔ استعمال اس طرح سے کیے گئے، ان الناس ینتظرونک، حسین لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لا رائے لہم فی غیرک، آپ کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، الاجل 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 الاجل۔ یہ تیسرا خط تھا، یہ تیسرا خط۔ اب آخری خط شبش بن ربیع نے، یہ آخری خط تاریخ نے لکھا ہے۔ ان لوگوں نے وہ الفاظ لکھے تھے، اخضر الجناب، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شبش تھا اور اس کے منافق دوست تھے۔ اخضر الجناب، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں۔ وَأَيْنَعَتِ الثِّمَارُ، پھلوں میں، درختوں میں پھل رسیدہ ہیں۔ وَتَمَّتِ الْجَمَامُ، سیلاب لبریز ہیں۔
تالاب بھرے ہوئے، تالاب میں پانی بھرا ہوا ہے، تالاب لبریز ہیں۔ فشئت فاذا شئت اقدم، اگر آپ چاہیں نا تو آپ چلے آئیے، پورا لشکر آپ کے لیے تیار ہے۔ بس عزیزان محترم، آج کی اپنی گفتگو کو انہی 3 خطوں کے اوپر رکھ دیتا ہوں۔ مگر جب امام علی مقام نکل رہے تھے، جناب اون و محمد سے منسوب تاریخ ہے نا، امام علی مقام جناب اون و محمد کہاں آ کے امام حسین سے ملے ہیں؟ کیا مدینے سے ساتھ چلے تھے؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب مکے سے نکل رہے تھے، اور وہ بھی راوی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ راوی امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ کہا جب ہمارا کارواں مکے کے باہر پہنچا تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کے ذریعے سے ایک خط دے کر بھیجا، جس میں عبداللہ ابن جعفر طیار نے یہ کہا تھا کہ امام علی مقام سے کہ آقا آپ واپس آ جائیے، میں اپنے بچوں کے ذریعے سے ان خط کو بھیج رہا ہوں، اور آپ کو خط ملے تو آپ واپس چلے آئیے، اور میں بھی پیچھے آ جا رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے کیا کوشش کی ہے؟ اس وقت مکے کا گورنر بھی عمرو بن سعید تھا، اور مدینے کا گورنر بھی یہی عمرو بن سعید تھا۔ چونکہ جب ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان نے امام علی مقام پر سختی نہ کی تو یزید نے ولید کو معزول کر دیا تھا، اور ولید کو معزول کرنے کے بعد مدینے کا بھی گورنر عمرو بن سعید کو بنایا، اور مکے کا بھی گورنر عمرو بن سعید کو بنایا۔ بس عمرو بن سعید مدینے اور مکے دونوں جگہ کا گورنر تھا، اور عمرو بن سعید کا ایک بھائی تھا یحییٰ ابن سعید، عبداللہ ابن جعفر۔ اچھا، یہ لوگ عمرو بن سعید مکے سے مدینہ آ گیا تھا، ادھر اون و محمد خط لے کر مکے میں گئے۔ جناب عبداللہ عمرو بن سعید کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ سید الشہداء کے لیے خط لکھ دو، اور اس خط میں ان کے لیے امان لکھ دو کہ وہ واپس آ جائیں، تم اپنی طرف سے لکھو۔ تو عمرو بن سعید نے کہا کہ خط پہ جو کچھ آپ کو لکھنا ہے آپ لکھ دیجئے، میں خط پہ مہر لگا دوں گا۔ اور پھر عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ اگر آپ اپنے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کو بھیج دے تو بہتر ہوگا، اس کے ذریعے سے میں حسین کو سمجھا سکوں گا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حاکم کہہ رہا ہے کہ آپ آ جائیے، آپ کو امان مل جائے گی۔ مگر علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کے اوپر لکھا ہے کہ جب اصلی حکومت کی پالیسی، یعنی شام میں بیٹھا ہوئے یزید کی پالیسی حسین کے خلاف یہ ہے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے، تو یہ گورنر کے امان نامے کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ لہٰذا لکھوا کر لے کر گئے عبداللہ ابن جعفر لکھوا کے خط، اور یحییٰ ابن سعید کے ساتھ لے کر گئے، مکے سے باہر ملے، امام علی مقام کے سامنے خط کھول کر یحییٰ ابن سعید نے پڑھا، زہرا کا لال اپنے چھوٹے کاروان کے ساتھ تھا، یحییٰ ابن سعید خط پڑھ رہے تھے، عبداللہ ابن جعفر سن رہے تھے، اور اون و محمد موجود تھے، زینب ام کلثوم سب کے سب موجود تھیں۔ اب توجہ کریے گا، جب خط پڑھ لیا یحییٰ ابن سعید نے، امام علی مقام نے کہا کہ مجھے تو جانا ہے۔ پوچھا زہرا کے لال کیوں جانا ہے؟ یہاں کے اوپر ایک ایسا جواب دیا، کہا جب تک مر نہ جاؤں گا میں کسی کو بتا نہیں سکتا، میں نے خواب میں اپنے نانا رسول خدا کو دیکھا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ حسین تمہیں اس کام کو ضرور انجام دینا ہے۔ کہا میرے نانا نے ایک ایسے امر کا حکم دیا ہے جسے میں چھوڑ نہیں سکتا، میں تو جا کے رہوں گا۔ یحییٰ ابن سعید کہتا ہے کہ وہ حکم کیا تھا، وہ مجھے بتا دیجئے، آپ کے نانا کا حکم کیا تھا؟ وہاں قسم کھائی امام علی مقام نے، کہا اب تک کسی سے بتایا نہیں ہے، اور خدا کی قسم میں ہرگز نہ بتاؤں گا، یہاں تک کہ میں اپنے اللہ سے جا ملوں گا میں اس بات کو بتاؤں گا نہیں۔ جب دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر جب مایوس ہو گئے تو واپس ہوئے یحییٰ ابن سعید کے ساتھ، مگر ارشاد شیخ مفید نے لکھا ہے کہ اپنے دونوں بچوں سے کہا کہ میرے بچوں محمد تم آقا کے ساتھ رہنا،
آقا کے ساتھ تاکید کی ہے عبداللہ ابن جعفر نے، تم آقا کے ساتھ رہنا، اپنی جان قربان کر دینا، سپر بن جانا سید الشہداء کے لیے۔ یہ تو عبداللہ ابن جعفر کا کردار تھا۔ ایک بہن بھی تو حسین کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ محرم کی 5 تاریخ ہے، کربلا میں مقتل سے نزدیک ہو رہا ہے حسین کا قافلہ۔ کتنی گہری محبت ہے بھائی بہن میں۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جگہ جگہ میں نے الفاظ پڑھے ہیں، تاریخ کے الفاظ پڑھے ہیں، کتنی گہری محبت تھی۔ حسین سو رہے تھے، دروازے کے سوراخ سے سورج کی کرن حسین کے جسم اقدس پہ پڑ رہی تھی، تو ایک بہن جا کر آگے کھڑی ہو گئی، میرے بھیا کے جسم پہ کرن پڑ رہی ہے سورج کی۔ ایسی محبت ہے بھائی بہن میں، ایسی محبت ہے۔ جب حسین زینب کے پاس آتے تھے، زینب اپنے پورے وجود سے کھڑی ہو جاتے تھے، اور جیسے ہی زینب حسین کے پاس آتے تھے، مورخین نے لکھا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے تھے تو قرآن لے کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ شہزادی زینب کبریٰ کا یہ مقام تھا، اجرکم اللہ۔ اسی لیے جب مدینے سے حسین کا قافلہ نکل رہا تھا، ایک مرتبہ زینب عبداللہ کے پاس آ گئی، عبداللہ میرا ماں جایا جا رہا ہے، میرا ماں جایا جا رہا ہے، میں اپنے ماں جائے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اے عبداللہ، میرے بھیا حسین نے کہا ہے کہ زینب تمہاری گردن پہ عبداللہ کا حق ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، عبداللہ سے اجازت لینا ہوگی۔ عبداللہ نے کہا زینب اگر آقا لے جا رہے ہیں نا تو میں کون ہوتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چلی، 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ قافلہ پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ امام کی بہن ام کلثوم نے کہا بھیا اس زمین پہ تو میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، عجب ہو کا عالم ہے، بھیا اگر ہو سکے تو یہاں سے چلیے۔ حسین نے خاکے کربلا اٹھا لی، ایک مرتبہ سونگ لیا، بہن اس کی زمین سے تو میرے خون کی بو آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی، عمر سعد سے گفتگو تمام ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کربلا کے میدان میں ہر فرد یہ چاہ رہا تھا حسین بچ جائیں، ہم قربان ہو جائیں۔ اب یہاں کے اوپر جب یہ معاملہ طے ہو گیا، زینب نے پوچھا بھیا کل کیا قربانی کے دن ہے؟ حسین نے کہا ہاں میری بہن زینب، کل قربانی کا دن ہے، ہم سب راہ خدا میں قربان ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ بیویاں اپنے خیموں میں جمع ہو گئیں، مورخین کی رسائی نہیں، محدثین کی رسائی نہیں، مگر ہاں احساس کی رسائی ضرور ہے، جذبات کی رسائی ضرور ہے۔ ہر بی بی اپنے گود کے بالوں کو اپنے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہی تھی اے میرے بچوں، ارے کل قربانی کا دن ہے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مقتل میں تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ہر بی بی اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی اے بچوں دیکھو بنی ہاشم کے قربان ہونے کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، ایسا نہ ہونے پائے تم بچ جاؤ اور بنی ہاشم قربان ہو جائے اور محمد کا تابوت اٹھانا ہے نا۔ زینب اپنے بچوں کو سامنے بیٹھائے ہوئے کہہ رہی تھی اے اون محمد دیکھو کل دادا کی شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، نانا علی مرتضیٰ کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ رات بھر سمجھاتی رہی، رات بھر سمجھاتی رہی۔
عاشور کا دن ڈھل گیا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، اولاد عقیل کام آ گئیں، مگر ابھی ان محمد کی باری نہ آئی۔ ایک مرتبہ علماء نے لکھا ہے زینب بھائی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اپنے سر کو نہرا کے کھڑی ہوئی۔ زینب سے حسین نے کہا بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری بہن کہنا کیا چاہتی ہو؟ زینب نے کہا بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ ارے زینب نے اپنے بچوں کے مرنے کی اجازت مانگ لی۔ مقتل نے لکھا حسین نے اپنا سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ آنو محمد کو اذن جہاد مل گیا، زینب خوش ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اپنے بچوں کو سجا دیا اور سجانے کے بعد کہا اے آنو محمد، ارے جانا تو تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، علی و جعفر طیار کی شجاعت دکھا دینا۔ مقتل نے لکھا دونوں بچے آگے بڑھے، ایک بچہ میمنہ کی طرف گیا، دوسرا میسرے کی طرف آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ جب ایک بھائی فرات کے قریب بڑھا، دوسرے بھائی نے کہا بھیا ارے سکینہ پیاسی ہے، بھیا فرات کے قریب نہ جانا، اصغر پیاسا ہے۔ ارے جہاد کرتے کرتے میدان کربلا میں زمین پہ گرے، حسین کو آواز دی مامون میں آخر قبول کریے۔ ارے حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، ایک لاشا حسین نے اٹھایا، دوسرا لاشا عباس نے اٹھایا، لے کے چلے درے خیمہ کی طرف آئے۔ روزاداروں، انہی جنازے کی شبیہ تابوت آنو محمد برآمد ہو رہا ہے۔ ارے زینب کو تعزیت پیش کریے، جیسے ہی لے کر آئے فضا نے زینب سے کہا شہزادی آنو محمد آ گئے۔ اجرکم اللہ، زینب نے کہا ارے میں نے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، مگر کیا دیکھا دونوں کا لاشا آیا تھا، ایک مرتبہ سر سجدہ خالق میں رکھ دیا۔ میرے اللہ تیرا شکر، میری امانتیں تیرے کام آ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا